اس کا اجر ثواب باقی دنوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا. یعنی آج کے دور میں مثلا جہاز لے کر گیا تو جہاز بھی گیا اور خود بھی گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا. اور اس زمانے میں لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس اسلحہ محدود سا ہوتا تھا، تیر و تفنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو وہ گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں گیا، خود بھی شہید ہو گیا اور اس کا اسلحہ بھی چلا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا. تو ایسا شخص جس نے اللہ کی خاطر جان اور مال سب لٹا دیا، اس کا اجر بہرحال سب سے افضل ہے. لیکن ادروائز کوئی اور عمل ایسا نہیں. یعنی سب سے بلند صورت کیا ہے کہ ایسے مجاہد کا عمل کہ جو واپس نہ آئے، نہ وہ آئے اور نہ اس کا مال آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں، اور ان میں ہمیں عام دنوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. ویسے تو مومن کو ساری زندگی کرنے چاہیے، لیکن ان خاص دنوں کا کچھ خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں. تو یہ دن کیا ہے؟ عمل کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، مشقت اٹھانے کے دن ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے کے دن ہیں، دوڑ کر کرنے کے دن ہیں. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے وہ ان ایام میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان میں کافی مشقت بھی کیا کرتے تھے. جیسے سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنی ہمت سے بڑھ کے کرتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسے کام کہ جن کی آپ اس وقت ہمت نہیں پا رہے لیکن کرنے ہیں. مثلا سبحان اللہ، سبھی کو مئی کے اینڈ اور جون کے آغاز کے روزے بڑے مشکل لگ رہے ہیں نا. پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے اور راتیں چھوٹی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی. لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف ڈر کے چھوڑ نہیں دینا. آپ سب نے کم از کم پہلا روزہ یعنی کل کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کرنی، پوری نیت بھی کریں اور رکھیں. اب ہاسٹل انتظامیہ مجھ سے ناراض نہ ہو کیونکہ شاید ان کی پریپریشن نہ ہو، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں اور آپ کو اتنا مزہ آئے تو آپ کہیں ہائے میں نے تو سارا عشرہ گنوا دیا، پہلے سے میں نے کیوں نہ کیا. تو پہلے کو رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑ گیا ہے، وہ بے ہوشی ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کے اگلے دن کا نہ رکھیں. لیکن اگر مینیجبل تھا، پیاس تو لگے گی، منہ سوکھے گا، لیکن کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھا لیں گے. اور آپ کو پتا ہے ہمارا جسم ہماری سوچ کے مطابق کام کرتا ہے. اگر ہم کہیں نا ہائے گرمی، ہائے گرمی، گرمی گرمی پکارنے لگے تو کیا ہوگا؟ گرمی تو ہے، لگے گی زیادہ. اسی طرح پیاس کرے تو پھر پیاس زیادہ لگے گی. اگر میں بھوک سے نڈال مرنے لگی ہوں تو پھر وہ مرنے کی طرف ہی قدم اٹھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ابھی آپ نے بہت اچھے اچھے کام کرنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے، لیکن ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے کہ صرف وہ کام نہیں کرنا جو آسانی سے ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ وہ کام بھی کرنا ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑے. اب اس کے لیے میں چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں کہ پچھلے سال میں نے ایسے ہی کیا تھا. پچھلے سال جب یہ روزے آئے تو میں نے سوچا بہت لانگ دیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کا روزہ تو 7، 10، 7:15 تک کھل جائے گا. ہمارے روزے کھلتے تھے تقریباً 8:45 بجے شام کو، پھر 9 تک. ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں کہ 9 تھا یا 8:45 تھے، لیکن کچھ ایسا ہی ٹائم تھا. اور کیونکہ وہاں پر مغرب جاتی ہے 9 سے بھی اوپر، 9:10 تک بھی چلی جاتی، اور فجر بھی ارلی ہوتی ہے. تو اب آپ سوچیں وہ کتنے گھنٹوں کا روزہ بن گیا. تو میں نے سوچا کہ جب میں یہاں تھی اور
رمضان کے روزے جون میں آئے تھے تب بھی تو میں نے رکھے تھے، کیونکہ پچھلے سال یہ اشرا سارا جون کے دنوں میں آیا تھا، تو اس سال تو چلے تھوڑا سا ارلی آ گیا، تھوڑا سا مئی بھی لے رہے ہیں اور پھر آگے جون بھی ہے. تو اس میں الحمدللہ جب یہ سوچ لیا نا کہ رکھ سکتے ہیں، ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کرتی تھی رات کو، کیونکہ آنکھ کھلنی مشکل ہوتی تھی نا، ہماری وہاں عشاء بھی لیٹ ہوتی ہے. جب آپ سوچے 9:15 یا 9 بجے مغرب ہو رہی ہے تو پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 10:30 پونے 11 تک عشاء ہوگی، تو پھر سوئیں گے کب اور پھر دوبارہ جاگیں گے، تو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے. تو سحری پکانے اور کھانے اور وہ جنریٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا. تو میں سوچا اس کا کیا حل، تو میں نے اس طرح کیا کہ وہ جو نبیز ہوتا ہے نا، کھجوریں بھگو کے رکھ دیتے ہیں رات کو. سب کو پتا ہے کھجوریں بھگو کے رکھیں، یہ بہت سمپل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غذا تھی اور یہ بہت ہی فائدہ مند غذا ہے. تو اس میں آپ کیا ہے کہ رات کو ایک بڑا سا گلاس آپ پانی کا بھر لیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی کے مطابق 3 یا 5 یا 7 کھجوریں جو ہے وہ کھول کے صاف کر کے، کیونکہ گرمی ہے نا، کیڑے مکوڑے بھی بیچ میں اس کی جو سوسری سی ہوتی ہے وہ لگ سکتی، وہ کھول کے اس کا کیپ اتار کے اس کا بیج ڈبو دے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہمت صبح بیج نکالنے کی تو پھر اس میں وہ کر لیں. اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے جس میں آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس گلاس کو ڈالیں بلینڈر میں، تھوڑا سا اس کو شیک کریں تو کیا ہوگا، وہ ایک بہت اچھا سویٹ ڈرنک بن جائے گا. تخم بالنگا پتا ہے آپ کو، تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں وہ بھی پتا ہے، تو الگ برتن میں وہ بھی بھگو دیں جتنا آپ لینا چاہیں اپنے طبیعت کے مطابق. میں تو 1 بڑا چمچ جو ہے اگر بھگو دوں تو ٹھیک ہو جاتا. اب وہ میں کیا کرتی تھی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو شیک کروں، میں گلاس میں ہی چمچ پھیر پھیر کے کھجوروں کو پگھلا لیتی تھی، اسی میں تخم ملنگا ڈالی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پی لیتی تھی. میں چونکہ ڈیری نہیں لے سکتی تو دودھ نہیں لے سکتی تھی، لیکن پھر میں نے تھوڑا یہ بھی ٹرائی کیا کہ وہاں پر کوکونٹ ملک ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں ڈال لیتی تھی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اتنا ریفریشنگ ہو جاتا تھا سب کچھ، اور وہ پی کے پھر تھوڑی دیر دوبارہ لیٹ جاتی تھی تاکہ تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے. اور پھر الحمدللہ شام تک یقین کریں نہ بھوک اور نہ پیاس، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ تو میں اپنے مزاج کے مطابق اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک کوئی کلو ہاتھ آ جائے کہ ہم مثلاً کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں روح افزا نہیں پیتی، کوئی بھی فزی ڈرنک نہیں پیتی، کوئی اس طرح کی چینی وغیرہ کی چیز نہیں لیتی، تو پھر وہ سمپل سی فوڈ ہوتی تھی اور سارا دن مزے میں گزرتا تھا. اور اس میں کوئی برف وغیرہ کچھ نہیں ڈالتی تھی، جیسا نیچرل پانی ہے ویسے ہی پی لیا. تو آپ دیکھیے اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر کے روزہ رکھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ دن ٹپا جائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، دن گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن روزے کی وجہ سے آپ کو جو ایک سکینت اور اطمینان اور خوشی، اور پھر ساتھ یہ کہ پورے سال میں بھی میں اگر روزے رکھوں تو ان روزوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل جو بہت فضیلت والا ہے. لہٰذا کوشش کر لیجیے، اور جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے وہ نیت رکھیں اور افسوس کریں کہ ہمیں ابھی موقع نہیں مل رہا، تو جس دن پاک صاف ہوں اس دن آپ روزہ رکھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور نیکی کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ پھر صبح جلدی آپ اٹھ گئے، تہجد ہو سکتا ہے پڑھ سکیں، تہجد پڑھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت عام روٹین سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. ٹھیک، ختم ہو جو کچھ لوگ پورا ختم کرتے ہیں، انہوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے 10 دنوں کی اور اس میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو جتنا روز پڑھتے ہیں اس سے کچھ اضافہ کریں. مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہاسٹل میں 5 دن تو خوب صبح تلاوت ہوتی، سنڈے کے دن پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، پتہ نہیں کرتے بھی ہے کہ نہیں، اور گھر جا کے بھی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں صبح. تو قرآن کس لیے پڑھنا چاہیے صبح کے وقت؟ اس لیے کہ اتنا قرآن الفجر کانا مشہودہ، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت وہ حاضر ہوتے ہیں. اول تو فجر کی نماز لمبی ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں تو پھر کم از کم قرآن کی تلاوت تو زیادہ ہونی چاہیے. تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی تلاوت سنڈے کو بھی ہو، ٹھیک ہے، چھٹی والے دن بھی ہو. قرآن پڑھ لے پھر سو جائیں. اگر آپ نے آرام کرنا ہے کچھ زیادہ تو قرآن پڑھے بغیر نہ سوئیں، یہ اچھی بات نہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ یوں رجسٹر کر لے گا کہ جس دن چھٹی ہو نا اس دن قرآن نہیں پڑھتے. تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو
سال کے ہر دن ہی پڑھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے صرف کسی کورس کا حصہ ہونے کی وجہ سے نہیں, یا کسی کے کہنے پہ نہیں, ماں باپ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ نہیں, خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے. سورۃ الفجر کے شروع میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک جماعت جن میں ابن عباس اور دیگر مفسرین شامل ہیں, ان کے نزدیک والفجر ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے, اور لیال چونکہ رات کو کہتے ہیں تو اس لیے بعض نے کہا اس سے مراد رمضان کی آخری راتیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں لیل کا لفظ رات اور دن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے جن مفسرین نے, جسے ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے, تو اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں, وسعت ہے. رمضان کی 10 راتیں زیادہ افضل ہے اور ذوالحجہ کی 10 دن زیادہ افضل ہیں. اچھا, اس میں بعض لوگوں نے پھر کمپیریزن کیا کہ ان دونوں میں سے زیادہ افضل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ افضل ہیں, وہ دن ہیں وہ راتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی موقع نیکی کا جانے نہیں دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے صرف دن کا ڈے ٹائم نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد رات بھی ہے. یعنی لیل کا لفظ دن اور رات دونوں پر استعمال ہوتا ہے. اور پھر رمضان کا بھی آخری عشرہ دن اور رات سب کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عرفہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے. وہ کون سا دن ہوتا ہے اس عشرے کا؟ 9 کا. شاباش. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا, اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے, اگرچہ یہ حاجیوں کے لیے ہے بڑا خاص دن, کیونکہ الحج عرفہ, حج عرفہ کے دن ہی ہوتا ہے. اگر عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں کوئی نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حج ہی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ وہ دن دوزخ سے نجات کا دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھائے اور عرفات کے میدان میں لے جائے اور عرفہ کی گھڑیاں نصیب کرے بخشش کی. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں تو آپ کیا کریں؟ اس دن اس وقت جب حاجی وہاں جمع ہے نا, آپ بھی بیٹھ جائیں کسی کوشش. وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں نا, آپ بھی رو رو کے دعائیں کریں. اور سب سے زیادہ بڑی دعا کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو خاص حاجیوں کے لیے. وہاں چونکہ آگ سے رہائی ہو رہی ہے ان کی, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ آگ سے نجات مانگنی. یہ دعا اس دن آپ نے بھولنی نہیں, 9 تاریخ کو. اور آپ دیکھیے جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لیکچر میں بھی ہوں گی, کچھ انشاءاللہ تعالی میرے جو چینل ہے اس میں بھی نوٹس پوسٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو پمفلٹ ہے آپ سب کے پاس ہے, جس کے پاس نہیں وہ لے لے, اور صرف اپنے لیے نہیں لے, اوروں کے لیے بھی لے, کیونکہ ہمارے عوام کو عام طور پر نہیں پتا, تو ان کی خیر خواہی بھی کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم ان دنوں میں مزید کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں کہ نیکی کے مزید کام آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے جو بڑا عظیم ہے. ایک صحابی ہے عبداللہ بن قرط, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ, اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ, یعنی 10 افضل ہے, اور پھر اس کے بعد اس سے کم یوم القر ہے. اور عرفہ کی تو اپنی اہمیت ہے. ان دنوں میں یوم التربیہ بھی ہے, جس میں حاجی حج کے اعمال کا آغاز کرتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, مکہ سے نکل کر مینا کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہیں اور دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں. تو ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی حاجیوں کے لیے بھی ہے اور غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي
معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ان دنوں میں چونکہ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانوروں پر بھی اللہ کا نام لینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ قربانی تو سارے عشرہ نہیں کی جاتی اور ذکر تو اس سارے عشرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ذکر سب سے آسان عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم ہمیں دی ہے. آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا ذکر بھی ہمیں سکھا دیا. آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو تکبیرات بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے پاس پیجز ہیں نا، تو اس میں تکبیرات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں بھی پڑھی ہیں تسبیحات اور تکبیرات. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ، اس میں انگلش میں بھی ہے یہ، اور اس کے اوپر بھی تکبیرات لکھی ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ اس کو کہیں پر اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیں کہ آتے جاتے آپ کو یاد رہے، فریج پہ کسی میگنیٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اب ان دنوں میں جو تکبیر ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی، ایک تکبیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکبیر مقید ہوتی. تکبیر مطلق طلاق سے جیسے آزاد، یعنی مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، جب مرضی کہی جائے، کوئی وقت معین نہیں، جتنی زیادہ کہیں اتنا ہی اچھا ہے. تو ان دنوں کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی، تحلیل، تکبیر اور تحمید. تو یہ تینوں چیزیں اس تکبیر میں آ جاتی ہیں. تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تکبیر مطلق اس وقت سے شروع ہو جائے گی جب چاند نظر آنے کا اعلان کیا جائے گا، یعنی آج رات سے ہی آپ کے ذکر میں اضافہ ہو جائے گا. کس چیز کا؟ تکبیرات کا. آپ جس جگہ بھی ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، کچن میں ہوں، کمرے میں ہوں، لیٹے ہوں، تکبیر کہہ سکتے ہیں. اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، لان میں ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں، کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑھتے رہیں گے. صحابہ کرام جو تھے وہ بازاروں میں اونچی آواز سے بھی تکبیر کہا کرتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ سب کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات سب کو پتا چل جائے. کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ سب سے بڑا یہ مان لیا، ہمارا یقین ہے، تو پھر دوسروں کا ڈر کیوں ہے؟ ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کے سوا ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی طرح کی مخلوق ہے. آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، کوئی مخلوق طاقتور ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہے سب مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہے. تو میرا سوال یہ ہے، کیا ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے روپ میں آ جانا چاہیے، بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور ان کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اور ان کے نام کی تسبیح پڑھنی چاہیے، یا ان سے اپنا نفع نقصان وابستہ کر لینا چاہیے؟ نہیں. پتھر، پہاڑ، درخت، یہ سارے کیا ہیں؟ مخلوق. اور انسان کیا ہے؟ مخلوق. تو اگر کوئی شخص درخت کو خدا مان لیتا ہے یا پتھر کو مان لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک تو کر رہا ہے، لیکن بہت ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے نا، مخلوق کے آگے جھکے. تو اس جملے پہ غور کیجیے. مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کے آگے جھکے. مخلوق کے لیے کیا پسندیدہ؟ کس کے آگے جھکے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکے. کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا.
اس سے بڑا کوئی بھی نہیں. لہذا ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ساری دنیا کو پیغام دینا ہے. کس بات کا؟ اللہ اکبر کا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ پیغام ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہم خود اپنی عملی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو. آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے لوگوں کو بڑا بنا رکھا ہے. کیا نام دیتے ہیں؟ وہ بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں بڑے لوگ. کس سے بڑے بھائی؟ ہم سے بڑے؟ کس سے بڑے؟ کس لحاظ سے آپ ان کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ عام طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مال. واقعی مال کی وجہ سے آپ دوسروں کو بڑا کہہ رہے ہیں. آپ ان کو کیا کہ مالدار لوگ ہیں. فلاں کون ہے؟ مالدار ہے، اللہ نے اس کو مال بہت دیا ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور آپ نے ان کو بڑا مان لیا اور آپ ان سے ڈر کے بیٹھ گئے اور آپ ان کے اطاعت گزار ہو گئے اور آپ نے اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دی تھی، غلط ہے. اور کیا کہتے ہیں ہم؟ اکابر. ایک اور ٹرم بھی ہے اکابر، اور وہ عام طور پر ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو علم میں بڑے ہوتے ہیں. اکابر علماء، علم میں بڑے بڑے لوگ. چلیے پہچان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فلاں علم میں دوسرے سے بڑا ہے، لیکن پھر آپ ان کو خدائی کا درجہ دے دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے چھوڑ دیں اور ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیں. کیا کسی مخلوق کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ پھر ان کے مقابلے میں اللہ کی بات بھی چھوٹی ہو جائے؟ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ پرستی شروع ہوئی ہے نا، یہی سے یہ بلا شروع ہوئی ہے کہ اپنے لیڈرز کو، ریلیجس لیڈرز کو اتنا بڑا مان لیا گیا کہ بس پھر وہ کسی چیز کو سیاہ کہے تو وہ سیاہ ہو گئی، سفید کہے تو سفید ہو گئی، اور اپنی عقل ادھار دے دی کسی کو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا ہے. اور ان دنوں میں جو سبق سیکھنا ہے نا، جو عملی زندگی میں ہمارے چینج آنا چاہیے، وہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں ایکٹیویٹی آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً اپنے ہی بچوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس عشرے کا میسج اللہ اکبر ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بتائیں گے اللہ بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے، اور ان کو سمجھائیں گے، تکبیرات لگائیں گے، مطلب بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مختلف طریقے سے واضح کریں گے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، پھر اس کا تو عمل بدل کر ہی رہتا ہے. وہ ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ سب سے بڑے کے لیے. لیکن اگر آپ نے انسانوں کو بڑا بنایا ہوا ہے نا، تو پھر آپ ان کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، اللہ کی بڑائی تو پیچھے رہ جائے گی. جو اللہ کو بڑا جانتا ہے پھر وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اور جو اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کو پھر ہر چیز سے زیادہ آگے رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے. تو پھر کیا ہے؟ آپ نے خود بھی تکبیرات پڑھنی ہے، گھر والوں کو کہنا آپ بھی پڑھیں. تو یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں. دوسری ہوتی ہے تکبیر مقید. مقید کس سے ہے؟ قید سے. یعنی وہ تکبیر جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، یعنی وہ ان ٹائمنگز کے ساتھ قید ہے. اب اس کا وقت کیا ہے، اور یہ تکبیر ہی کیوں، اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی باقی تمام سال کے دنوں پر فضیلت ہے. تو کل سے انشاءاللہ جو ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے کل کی بات کر رہی ہوں کہ الحمدللہ مکہ میں آج پہلی ذوالحجہ تھی، تو ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں. تو کل انشاءاللہ یہاں بھی 1 ذوالحجہ ہوگی. تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک بہت ہی اہم دن آ رہے ہیں، اور ان میں جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اس کا اجر ثواب باقی دنوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا. یعنی آج کے دور میں مثلا جہاز لے کر گیا تو جہاز بھی گیا اور خود بھی گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا. اور اس زمانے میں لوگ
گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ محدود سا ہوتا تھا، تیر و تفنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو وہ گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں گیا، خود بھی شہید ہو گیا، اور اس کا اسلحہ بھی چلا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا. تو ایسا شخص جس نے اللہ کی خاطر جان اور مال سب لٹا دیا، اس کا اجر بہرحال سب سے افضل ہے. لیکن ادروائز کوئی اور عمل ایسا نہیں. یعنی سب سے بلند صورت کیا ہے کہ ایسے مجاہد کا عمل کہ جو واپس نہ آئے، نہ وہ آئے اور نہ اس کا مال آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں، اور ان میں ہمیں عام دنوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. ویسے تو مومن کو ساری زندگی کرنے چاہیے، لیکن ان خاص دنوں کا کچھ خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں. تو یہ دن کیا ہے؟ عمل کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، مشقت اٹھانے کے دن ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے کے دن ہیں، دوڑ کر کرنے کے دن ہیں. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے وہ ان ایام میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان میں کافی مشقت بھی کیا کرتے تھے. جیسے سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنی ہمت سے بڑھ کے کرتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسے کام کہ جن کی آپ اس وقت ہمت نہیں پا رہے لیکن کرنے ہیں. مثلا سبحان اللہ، سبھی کو مئی کے اینڈ اور جون کے آغاز کے روزے بڑے مشکل لگ رہے ہیں. پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے، اور راتیں چھوٹی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی. لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف ڈر کے چھوڑ نہیں دینا. آپ سب نے کم از کم پہلا روزہ یعنی کل کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کرنی، پوری نیت بھی کریں اور رکھیں. اب ہاسٹل انتظامیہ مجھ سے ناراض نہ ہو کیونکہ شاید ان کی پریپریشن نہ ہو، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں اور آپ کو اتنا مزہ آئے تو آپ کا ہائے میں نے تو سارا عشرہ گنوا دیا، پہلے سے میں نے کیوں نہ کیا. تو پہلے کو رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑ گیا ہے، وہ بے ہوشی ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کے اگلے دن کا نہ رکھیں. لیکن اگر مینیجبل تھا، پیاس تو لگے گی، منہ سوکھے گا، دیکھو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھا لیں گے. اور آپ کو پتا ہے ہمارا جسم ہماری سوچ کے مطابق کام کرتا ہے. اگر ہم کہنا ہائے گرمی، ہائے گرمی، گرمی گرمی پکارنے لگے تو کیا ہوگا؟ گرمی تو ہے، لگے گی زیادہ. اسی طرح پیاس کرے تو پھر پیاس زیادہ لگے گی. اگر میں بھوک سے نڈال مرنے لگی ہوں تو پھر وہ مرنے کی طرف ہی قدم اٹھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ابھی آپ نے بہت اچھے کام کرنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے، لیکن ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے کہ صرف وہ کام نہیں کرنا جو آسانی سے ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ وہ کام بھی کرنا ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑے. اب اس کے لیے میں چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں کہ پچھلے سال میں نے ایسے ہی کیا تھا. پچھلے سال جب یہ روزے آئے تو میں نے سوچا بہت لانگ دیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کا روزہ تو 7، 10، 7:15 تک کھل جائے گا. ہمارے روزے کھلتے تھے تقریباً 8:45 بجے شام کو، پھر 9 تک. ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں کہ 9 تھا یا 8:45 تھے، لیکن کچھ ایسا ہی ٹائم تھا. اور کیونکہ وہاں پر مغرب جاتی ہے 9 سے بھی اوپر، 9:10 تک بھی چلی جاتی، اور فجر بھی ارلی ہوتی ہے. تو اب آپ سوچیں وہ کتنے گھنٹوں کا روزہ بن گیا. تو میں نے سوچا کہ جب میں یہاں تھی اور رمضان کے روزے جون میں آئے تھے تب بھی تو میں نے رکھے تھے، کیونکہ پچھلے سال یہ عشرہ سارا جون کے دنوں میں آیا تھا. تو اس سال تو چلے تھوڑا سا ارلی آ گیا، تھوڑا سا میں بھی لے رہا اور پھر آگے جون بھی ہے. تو اس میں الحمدللہ جب یہ سوچ لیا نا کہ رکھ سکتے ہیں، ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کرتی تھی رات کو، کیونکہ آنکھ کھلنی مشکل ہوتی تھی نا، ہماری وہاں عشاء بھی لیٹ ہوتی ہے. جب آپ سوچے 9:15 بجے یا 9 بجے مغرب ہو رہی ہے تو پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 10:30 پونے 11 تک عشاء ہوگی، تو پھر سوئیں گے کب اور پھر دوبارہ جاگیں گے، تو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے. تو سحری پکانے اور کھانے اور وہ جنریٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا. تو میں سوچا اس کا کیا حل. تو میں نے اس طرح کیا کہ وہ جو نبیز ہوتا ہے نا، کھجوریں بھگو کے رکھ دیتے ہیں رات کو. سب کو پتا ہے کھجوریں بھگو کے رکھنا، یہ بہت سمپل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غذا تھی اور یہ بہت ہی فائدہ مند غذا ہے.
تو اس میں آپ کیا ہے کہ رات کو ایک بڑا سا گلاس آپ پانی کا بھر لیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی کے مطابق 3 یا 5 یا 7 کھجوریں جو ہے وہ کھول کے صاف کر کے، کیونکہ گرمی ہے نا، کیڑے مکوڑے بھی بیچ میں اس کی جو سوسری سی ہوتی ہے وہ لگ سکتی، وہ کھول کے اس کا کیپ اتار کے اس کا بیج ڈبو دے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہمت صبح بیج نکالنے کی تو پھر اس میں وہ کر لیں. اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے جس میں آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس گلاس کو ڈالیں بلینڈر میں، تھوڑا سا اس کو شیک کریں تو کیا ہوگا، وہ ایک بہت اچھا سویٹ ڈرنک بن جائے گا. تخم بالنگا پتا ہے آپ کو، تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں وہ بھی پتا ہے، تو الگ برتن میں وہ بھی بھگو دیں جتنا آپ لینا چاہیں اپنے طبیعت کے مطابق. میں تو 1 بڑا چمچ جو ہے اگر بھگو دوں تو ٹھیک ہو جاتا. اب وہ میں کیا کرتی تھی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو شیک کروں، میں گلاس میں ہی چمچ پھیر پھیر کے کھجوروں کو پگھلا لیتی تھی، اسی میں تخم ملنگا ڈالی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پی لیتی تھی. میں چونکہ ڈیری نہیں لے سکتی تو دودھ نہیں لے سکتی تھی، لیکن پھر میں نے تھوڑا یہ بھی ٹرائی کیا کہ وہاں پر کوکونٹ ملک ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں ڈال لیتی تھی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اتنا ریفریشنگ ہو جاتا تھا سب کچھ، اور وہ پی کے پھر تھوڑی دیر دوبارہ لیٹ جاتی تھی تاکہ تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے. اور پھر الحمدللہ شام تک یقین کریں نہ بھوک اور نہ پیاس کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ تو میں اپنے مزاج کے مطابق اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک کوئی کلو ہاتھ آ جائے کہ ہم مثلاً کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں روح افزا نہیں پیتی، کوئی بھی فزی ڈرنک نہیں پیتی، کوئی اس طرح کی چینی وغیرہ کی چیز نہیں لیتی، تو پھر وہ سمپل سی فوڈ ہوتی تھی اور سارا دن مزے میں گزرتا تھا. اور اس میں کوئی برف وغیرہ کچھ نہیں ڈالتی تھی، جیسے نیچرل پانی ہے ویسے ہی پی لیا. تو آپ دیکھیے اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر کے روزہ رکھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ دن ٹپا جائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں نا دن گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن روزے کی وجہ سے آپ کو جو ایک سکینت اور اطمینان اور خوشی، اور پھر ساتھ یہ کہ پورے سال میں بھی میں اگر روزے رکھوں تو ان روزوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل جو بہت فضیلت والا ہے. لہٰذا کوشش کر لیجیے، اور جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے وہ نیت رکھیں اور افسوس کریں کہ ہمیں ابھی موقع نہیں مل رہا، تو جس دن پاک صاف ہوں اس دن آپ روزہ رکھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور نیکی کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ پھر صبح جلدی آپ اٹھ گئے، تہجد ہو سکتا ہے پڑھ سکیں، تہجد پڑھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت عام روٹین سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. ٹھیک، ختم ہو جائے. کچھ لوگ پورا ختم کرتے ہیں، انہوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے 10 دنوں کی اور اس میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو جتنا روز پڑھتے ہیں اس سے کچھ اضافہ کریں. مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہاسٹل میں 5 دن تو خوب صبح تلاوت ہوتی، سنڈے کے دن پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، پتہ نہیں کرتے بھی ہے کہ نہیں، اور گھر جا کے بھی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں صبح. تو قرآن کس لیے پڑھنا چاہیے صبح کے وقت؟ اس لیے کہ اتنا قرآن الفجر کانا مشہودہ، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت وہ حاضر ہوتے ہیں. اول تو فجر کی نماز لمبی ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں تو پھر کم از کم قرآن کی تلاوت تو زیادہ ہونی چاہیے. تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی تلاوت سنڈے کو بھی ہو، ٹھیک ہے، چھٹی والے دن بھی ہو. قرآن پڑھ لے پھر سو جائیں. اگر آپ نے آرام کرنا ہے کچھ زیادہ تو قرآن پڑھے بغیر نہ سوئیں، یہ اچھی بات نہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ یوں رجسٹر کر لے گا کہ جس دن چھٹی ہو نا اس دن قرآن نہیں پڑھتے. تو یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو سال کے ہر دن ہی پڑھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے، صرف کسی کورس کا حصہ ہونے کی وجہ سے نہیں، یا کسی کے کہنے پہ نہیں، ماں باپ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ نہیں. خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے. سورۃ الفجر کے شروع میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک جماعت جن میں ابن عباس اور دیگر مفسرین شامل ہیں، ان کے نزدیک والفجر ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور لیال چونکہ رات کو کہتے ہیں تو اس لحاظ نے کہا اس سے مراد رمضان کی آخری راتیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں لیل کا لفظ رات اور دن
دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے جن مفسرین نے، جسے ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، تو اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں، وسعت ہے. رمضان کی 10 راتیں زیادہ افضل ہے اور ذوالحجہ کی 10 دن زیادہ افضل ہیں. اچھا، اس میں بعض لوگوں نے پھر کمپیریزن کیا کہ ان دونوں میں سے زیادہ افضل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ افضل ہیں، وہ دن ہیں، وہ راتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی موقع نیکی کا جانے نہیں دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے صرف دن کا ڈے ٹائم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رات بھی ہے. یعنی لیل کا لفظ دن اور رات دونوں پر استعمال ہوتا ہے. اور پھر رمضان کا بھی آخری عشرہ، دن اور رات سب کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عرفہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے. وہ کون سا دن ہوتا ہے اس عشرے کا؟ 9 کا. شاباش. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے. اگرچہ یہ حاجیوں کے لیے ہے بڑا خاص دن، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن ہی ہوتا ہے. اگر عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں کوئی نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حج ہی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ وہ دن دوزخ سے نجات کا دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھائے اور عرفات کے میدان میں لے جائے اور عرفہ کی گھڑیاں نصیب کرے بخشش کی. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں تو آپ کیا کریں؟ اس دن، اس وقت جب حاجی وہاں جمع ہے نا، آپ بھی بیٹھ جائیں کسی کوشش. وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں نا، آپ بھی رو رو کے دعائیں کریں. اور سب سے زیادہ بڑی دعا کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو خاص حاجیوں کے لیے. وہاں چونکہ آگ سے رہائی ہو رہی ہے ان کی، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ آگ سے نجات مانگنی. یہ دعا اس دن آپ نے بھولنی نہیں، 9 تاریخ کو. اور آپ دیکھیے جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لیکچر میں بھی ہوں گی، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو چینل ہے اس میں بھی نوٹس پوسٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو پمفلٹ ہے آپ سب کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں وہ لے لے. اور صرف اپنے لیے نہیں لے، اوروں کے لیے بھی لے، کیونکہ ہمارے عوام کو عام طور پر نہیں پتا، تو ان کی خیر خواہی بھی کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم ان دنوں میں مزید کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں کہ نیکی کے مزید کام آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے جو بڑا عظیم ہے. ایک صحابی ہے عبداللہ بن قرط، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ. یعنی 10 افضل ہے اور پھر اس کے بعد اس سے کم یوم القر ہے. اور عرفہ کی تو اپنی اہمیت ہے. ان دنوں میں یوم التربیہ بھی ہے، جس میں حاجی حج کے اعمال کا آغاز کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ سے نکل کر مینا کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہیں اور دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں. تو ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حاجیوں کے لیے بھی ہے اور غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ان دنوں میں چونکہ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانوروں پر بھی اللہ کا نام لینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ قربانی تو سارے عشرہ نہیں کی جاتی اور ذکر تو
اس سارے عشر میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ذکر سب سے آسان عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم ہمیں دی ہے. آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا ذکر بھی ہمیں سکھا دیا. آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو تکبیرات بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے پاس پیجز ہیں نا، تو اس میں تکبیرات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں بھی پڑھی ہیں تسبیحات اور تکبیرات. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ، اس میں انگلش میں بھی ہے یہ، اور اس کے اوپر بھی تکبیرات لکھی ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ اس کو کہیں پر اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیں کہ آتے جاتے آپ کو یاد رہے، فریج پر کسی میگنیٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اب ان دنوں میں جو تکبیر ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تکبیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکبیر مقید ہوتی ہے. تکبیر مطلق طلاق سے جیسے آزاد، یعنی مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، جب مرضی کہی جائے، کوئی وقت معین نہیں، جتنی زیادہ کہیں اتنا ہی اچھا ہے. تو ان دنوں کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی، تحلیل، تکبیر اور تحمید. تو یہ تینوں چیزیں اس تکبیر میں آ جاتی ہیں. تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تکبیر مطلق اس وقت سے شروع ہو جائے گی جب چاند نظر آنے کا اعلان کیا جائے گا. یعنی آج رات سے ہی آپ کے ذکر میں اضافہ ہو جائے گا. کس چیز کا؟ تکبیرات کا. آپ جس جگہ بھی ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، کچن میں ہوں، کمرے میں ہوں، لیٹے ہوں، تکبیر کہہ سکتے ہیں. اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، لان میں ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں، کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑھتے رہیں گے. صحابہ کرام جو تھے وہ بازاروں میں اونچی آواز سے بھی تکبیر کہا کرتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ سب کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ بات سب کو پتا چل جائے. کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ سب سے بڑا یہ مان لیا، ہمارا یقین ہے، تو پھر دوسروں کا ڈر کیوں ہے؟ ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا. کیونکہ اللہ کے سوا ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی طرح کی مخلوق ہے. آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، کوئی مخلوق طاقتور ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہے سب مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہے. تو میرا سوال یہ ہے، کیا ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے روپ میں آ جانا چاہیے، بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور ان کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اور ان کے نام کی تسبیح پڑھنی چاہیے، یا ان سے اپنا نفع نقصان وابستہ کر لینا چاہیے؟ نہیں. پتھر، پہاڑ، درخت، یہ سارے کیا ہیں؟ مخلوق. اور انسان کیا ہے؟ مخلوق. تو اگر کوئی شخص درخت کو خدا مان لیتا ہے یا پتھر کو مان لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک تو کر رہا ہے، لیکن بہت ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے نا، مخلوق کے آگے جھکے. تو اس جملے پہ غور کیجیے. مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کے آگے جھکے. مخلوق کے لیے کیا پسندیدہ؟ کس کے آگے جھکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے. کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں. لہذا ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ساری دنیا کو پیغام دینا ہے. کس بات کا؟ اللہ اکبر کا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ یہ پیغام ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہم خود اپنی عملی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو. آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے لوگوں کو بڑا بنا رکھا ہے. کیا نام دیتے ہیں؟ وہ بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں بڑے لوگ. کس سے بڑے بھائی؟ ہم سے بڑے؟ کس سے بڑے؟ کس لحاظ سے آپ ان کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ عام طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مال. واقعی مال کی وجہ سے آپ دوسروں کو بڑا کہہ رہے ہیں. آپ ان کو کیا کہ مالدار لوگ ہیں. فلاں کون ہے؟ مالدار ہے، اللہ نے اس کو مال بہت دیا ہے، بس ٹھیک ہے.
لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور آپ نے ان کو بڑا مان لیا اور آپ ان سے ڈر کے بیٹھ گئے اور آپ ان کے اطاعت گزار ہو گئے اور آپ نے اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دی تھی، غلط ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہم؟ اکابر، ایک اور ٹرم بھی ہے اکابر، اور وہ عام طور پر ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو علم میں بڑے ہوتے ہیں، اکابر علماء، علم میں بڑے بڑے لوگ۔ چلیے پہچان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فلاں علم میں دوسرے سے بڑا ہے، لیکن پھر آپ ان کو خدائی کا درجہ دے دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے چھوڑ دیں اور ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ کیا کسی مخلوق کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ پھر ان کے مقابلے میں اللہ کی بات بھی چھوٹی ہو جائے؟ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ پرستی شروع ہوئی ہے نا، یہی سے یہ بلا شروع ہوئی ہے کہ اپنے لیڈرز کو، ریلیجس لیڈرز کو اتنا بڑا مان لیا گیا کہ بس پھر وہ کسی چیز کو سیاہ کہے تو وہ سیاہ ہو گئی، سفید کہے تو سفید ہو گئی، اور اپنی عقل ادھار دے دی کسی کو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا ہے، اور ان دنوں میں جو سبق سیکھنا ہے نا، جو عملی زندگی میں ہمارے چینج آنا چاہیے، وہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں ایکٹیویٹی آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ مثلاً اپنے بچوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس عشرے کا میسج اللہ اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بتائیں گے اللہ بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے، اور ان کو سمجھائیں گے، تکبیرات لگائیں گے، مطلب بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مختلف طریقے سے واضح کریں گے۔ کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، پھر اس کا تو عمل بدل کر ہی رہتا ہے۔ وہ ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ سب سے بڑے کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے انسانوں کو بڑا بنایا ہوا ہے نا، تو پھر آپ ان کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، اللہ کی بڑائی تو پیچھے رہ جائے گی۔ جو اللہ کو بڑا جانتا ہے پھر وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اور جو اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کو پھر ہر چیز سے زیادہ آگے رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ آپ نے خود بھی تکبیرات پڑھنی ہے، گھر والوں کو کہنا آپ بھی پڑھیں۔ تو یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں۔ دوسری ہوتی ہے تکبیر مقید۔ مقید کس سے ہے؟ قید سے، یعنی وہ تکبیر جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، یعنی وہ ان ٹائمنگز کے ساتھ قید ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے، اور یہ تکبیر ہی کیوں، اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی باقی تمام سال کے دنوں پر فضیلت ہے۔ تو کل سے انشاءاللہ جو ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے کل کی بات کر رہی ہوں کہ الحمدللہ مکہ میں آج پہلی ذوالحجہ تھی، تو ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں، تو کل انشاءاللہ یہاں بھی 1 ذوالحجہ ہوگی۔ تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک بہت ہی اہم دن آ رہے ہیں، اور ان میں جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اس کا اجر ثواب باقی دنوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ یعنی آج کے دور میں مثلا جہاز لے کر گیا تو جہاز بھی گیا اور خود بھی گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ اور اس زمانے میں لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ محدود سا ہوتا تھا، تیر و تفنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں گیا، خود بھی شہید ہو گیا، اور اس کا اسلحہ بھی چلا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا۔ تو ایسا شخص جس نے اللہ کی خاطر جان اور مال سب لٹا دیا، اس کا اجر بہرحال سب سے افضل ہے۔ لیکن ادروائز کوئی اور عمل ایسا نہیں۔ یعنی سب سے بلند صورت کیا ہے کہ ایسے مجاہد کا عمل کہ جو واپس نہ آئے، نہ وہ آئے اور نہ اس کا مال آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں، اور ان میں ہمیں عام دنوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔
ویسے تو مومن کو ساری زندگی کرنے چاہیے، لیکن ان خاص دنوں کا کچھ خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ دن کیا ہے؟ عمل کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، مشقت اٹھانے کے دن ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے کے دن ہیں، دوڑ کر کرنے کے دن ہیں۔ اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے وہ ان ایام میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان میں کافی مشقت بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنی ہمت سے بڑھ کے کرتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسے کام کہ جن کی آپ اس وقت ہمت نہیں پا رہے لیکن کرنے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ، سبھی کو مئی کے اینڈ اور جون کے آغاز کے روزے بڑے مشکل لگ رہے ہیں نا، پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے اور راتیں چھوٹی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی، لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف ڈر کے چھوڑ نہیں دینا۔ آپ سب نے کم از کم پہلا روزہ یعنی کل کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کرنی، پوری نیت بھی کریں اور رکھیں۔ اب ہاسٹل انتظامیہ مجھ سے ناراض نہ ہو کیونکہ شاید ان کی پریپریشن نہ ہو، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں اور آپ کو اتنا مزہ آئے تو آپ کہیں ہائے میں نے تو سارا عشرہ گنوا دیا، پہلے سے میں نے کیوں نہ کیا۔ تو پہلے کو رکھیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑ گیا ہے، وہ بے ہوشی ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کے اگلے دن کا نہ رکھیں۔ لیکن اگر مینیجبل تھا، پیاس تو لگے گی، منہ سوکھے گا، لیکن کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھا لیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے ہمارا جسم ہماری سوچ کے مطابق کام کرتا ہے۔ اگر ہم کہنا ہے گرمی ہے گرمی 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 پکارنے لگے تو کیا ہوگا؟ گرمی تو ہے، لگے گی زیادہ۔ اسی طرح پیاس کرے تو پھر پیاس زیادہ لگے گی۔ اگر میں بھوک سے نڈال مرنے لگی ہوں تو پھر وہ مرنے کی طرف ہی قدم اٹھیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ابھی آپ نے بہت اچھے اچھے کام کرنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے، لیکن ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے کہ صرف وہ کام نہیں کرنا جو آسانی سے ہو جائے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ کام بھی کرنا ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑے۔ اب اس کے لیے میں چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں کہ پچھلے سال میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ پچھلے سال جب یہ روزے آئے تو میں نے سوچا بہت لانگ دیں گے۔ آپ کو پتا ہے آپ کا روزہ تو 7، 10، 7:15 تک کھل جائے گا۔ ہمارے روزے کھلتے تھے تقریباً 8:45 بجے شام کو، پھر 9 تک۔ ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں کہ 9 تھا یا 8:45 تھے، لیکن کچھ ایسا ہی ٹائم تھا۔ اور کیونکہ وہاں پر مغرب جاتی ہے 9 سے بھی اوپر، 9:10 تک بھی چلی جاتی، اور فجر بھی ارلی ہوتی ہے، تو اب آپ سوچیں وہ کتنے گھنٹوں کا روزہ بن گیا۔ تو میں نے سوچا کہ جب میں یہاں تھی اور رمضان کے روزے جون میں آئے تھے تب بھی تو میں نے رکھے تھے، کیونکہ پچھلے سال یہ عشرہ سارا جون کے دنوں میں آیا تھا، تو اس سال تو چلے تھوڑا سا ارلی آ گیا، تھوڑا سا مئی بھی لے رہے ہیں اور پھر آگے جون بھی ہے۔ تو اس میں الحمدللہ جب یہ سوچ لیا نا کہ رکھ سکتے ہیں، ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کرتی تھی رات کو، کیونکہ آنکھ کھلنی مشکل ہوتی تھی نا، ہماری وہاں عشاء بھی لیٹ ہوتی ہے۔ جب آپ سوچے 9:15 بجے یا 9 بجے مغرب ہو رہی ہے تو پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 10:30 پونے 11 تک عشاء ہوگی، تو پھر سوئیں گے کب اور پھر دوبارہ جاگیں گے، تو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے۔ تو سحری پکانے اور کھانے اور وہ جنریٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا۔ تو میں سوچا اس کا کیا حل؟ تو میں نے اس طرح کیا کہ وہ جو نبیز ہوتا ہے نا، کھجوریں بھگو کے رکھ دیتے ہیں رات کو۔ سب کو پتا ہے کھجوریں بھگو کے رکھیں، یہ بہت سمپل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غذا تھی اور یہ بہت ہی فائدہ مند غذا ہے۔ تو اس میں آپ کیا ہے کہ رات کو ایک بڑا سا گلاس آپ پانی کا بھر لیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی کے مطابق 3 یا 5 یا 7 کھجوریں جو ہے وہ کھول کے صاف کر کے، کیونکہ گرمی ہے نا، کیڑے مکوڑے بھی بیچ میں اس کی جو سوسری سی ہوتی ہے وہ لگ سکتی، وہ کھول کے اس کا کیپ اتار کے اس کا بیج ڈبو دے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہمت صبح بیج نکالنے کی تو پھر اس میں وہ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے جس میں آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس گلاس کو ڈالیں بلینڈر میں، تھوڑا سا اس کو شیک کریں تو کیا ہوگا، وہ ایک بہت اچھا سویٹ ڈرنک بن جائے گا۔ تخم بالنگا پتا ہے آپ کو، تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں وہ بھی پتا ہے، تو الگ برتن میں وہ بھی بھگو دیں جتنا آپ لینا چاہیں اپنے طبیعت کے مطابق۔
میں تو ایک بڑا چمچ جو ہے اگر بھگو دوں تو ٹھیک ہو جاتا. اب وہ میں کیا کرتی تھی, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو شیک کروں. میں گلاس میں ہی چمچ پھیر پھیر کے کھجوروں کو پگھلا لیتی تھی, اسی میں تخم ملنگا ڈالی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پی لیتی تھی. میں چونکہ ڈیری نہیں لے سکتی تو دودھ نہیں لے سکتی تھی, لیکن پھر میں نے تھوڑا یہ بھی ٹرائی کیا کہ وہاں پر کوکونٹ ملک ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں ڈال لیتی تھی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اتنا ریفریشنگ ہو جاتا تھا سب کچھ, اور وہ پی کے پھر تھوڑی دیر دوبارہ لیٹ جاتی تھی تاکہ تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے. اور پھر الحمدللہ شام تک یقین کریں نہ بھوک اور نہ پیاس کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ تو میں اپنے مزاج کے مطابق اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک کوئی کلو ہاتھ آ جائے کہ ہم مثلاً کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ میں روح افزا نہیں پیتی, کوئی بھی فزی ڈرنک نہیں پیتی, کوئی اس طرح کی چینی وغیرہ کی چیز نہیں لیتی, تو پھر وہ سمپل سی فوڈ ہوتی تھی اور سارا دن مزے میں گزرتا تھا. اور اس میں کوئی برف وغیرہ کچھ نہیں ڈالتی تھی, جیسے نیچرل پانی ہے ویسے ہی پی لیا. تو آپ دیکھیے اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر کے روزہ رکھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ دن ٹپا جائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں نا, دن گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن روزے کی وجہ سے آپ کو جو ایک سکینت اور اطمینان اور خوشی, اور پھر ساتھ یہ کہ پورے سال میں بھی میں اگر روزے رکھوں تو ان روزوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ کے رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے, کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل جو بہت فضیلت والا ہے. لہٰذا کوشش کر لیجیے, اور جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے وہ نیت رکھیں اور افسوس کریں کہ ہمیں ابھی موقع نہیں مل رہا, تو جس دن پاک صاف ہوں اس دن آپ روزہ رکھ لیں, لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور نیکی کا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ پھر صبح جلدی آپ اٹھ گئے, تہجد ہو سکتا ہے پڑھ سکیں, تہجد پڑھ لیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت عام روٹین سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں. ٹھیک, ختم ہو جائے. کچھ لوگ پورا ختم کرتے ہیں, انہوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے 10 دنوں کی اور اس میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو جتنا روز پڑھتے ہیں اس سے کچھ اضافہ کریں. مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہاسٹل میں 5 دن تو خوب صبح تلاوت ہوتی, سنڈے کے دن پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے, پتہ نہیں کرتے بھی ہے کہ نہیں, اور گھر جا کے بھی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں صبح. تو قرآن کس لیے پڑھنا چاہیے صبح کے وقت؟ اس لیے کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودا, فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے, فجر کے وقت وہ حاضر ہوتے ہیں. اول تو فجر کی نماز لمبی ہونی چاہیے, لیکن اگر نہیں تو پھر کم از کم قرآن کی تلاوت تو زیادہ ہونی چاہیے. تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی تلاوت سنڈے کو بھی ہو, ٹھیک ہے, چھٹی والے دن بھی ہو. قرآن پڑھ لے پھر سو جائیں. اگر آپ نے آرام کرنا ہے کچھ زیادہ تو قرآن پڑھے بغیر نہ سوئیں, یہ اچھی بات نہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ یوں رجسٹر کر لے گا کہ جس دن چھٹی ہو نا اس دن قرآن نہیں پڑھتے. تو یہ تو کوئی بات نہیں, یہ تو سال کے ہر دن ہی پڑھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے, صرف کسی کورس کا حصہ ہونے کی وجہ سے نہیں, یہ کسی کے کہنے پہ نہیں, ماں باپ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ نہیں. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے. سورۃ الفجر کے شروع میں آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. مفسرین کی ایک جماعت جن میں ابن عباس اور دیگر مفسرین شامل ہیں, ان کے نزدیک والفجر ولیال عشر سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے, اور لیال چونکہ رات کو کہتے ہیں تو اس لیے بعض نے کہا اس سے مراد رمضان کی آخری راتیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں لیل کا لفظ رات اور دن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے جن مفسرین نے, جسے ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے, تو اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں, وسعت ہے. رمضان کی 10 راتیں زیادہ افضل ہے اور ذوالحجہ کی 10 دن زیادہ افضل ہیں. اچھا, اس میں بعض لوگوں نے پھر کمپیریزن کیا کہ ان دونوں میں سے زیادہ افضل کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ افضل ہیں, وہ دن ہیں وہ راتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی موقع نیکی کا جانے نہیں دیا. اور یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے صرف دن کا ڈے ٹائم نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد رات بھی ہے. یعنی لیل کا لفظ دن اور رات دونوں پر استعمال ہوتا ہے. اور پھر
رمضان کا بھی آخری عشرہ دن اور رات سب کو ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عرفہ کا دن بڑا فضیلت والا دن ہے. وہ کون سا دن ہوتا ہے اس عشرے کا؟ 9 کا. شاباش. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے. اگرچہ یہ حاجیوں کے لیے ہے بڑا خاص دن، کیونکہ الحج عرفہ، حج عرفہ کے دن ہی ہوتا ہے. اگر عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں کوئی نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حج ہی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیے کہ وہ دن دوزخ سے نجات کا دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا گھر دکھائے اور عرفات کے میدان میں لے جائے اور عرفہ کی گھڑیاں نصیب کرے بخشش کی. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں تو آپ کیا کریں؟ اس دن اس وقت جب حاجی وہاں جمع ہے نا، آپ بھی بیٹھ جائیں کسی کوشش. وہ رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں نا، آپ بھی رو رو کے دعائیں کریں. اور سب سے زیادہ بڑی دعا کیا ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تو خاص حاجیوں کے لیے. وہاں چونکہ آگ سے رہائی ہو رہی ہے ان کی، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ آگ سے نجات مانگنی. یہ دعا اس دن آپ نے بھولنی نہیں، 9 تاریخ کو. اور آپ دیکھیے جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ لیکچر میں بھی ہوں گی، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو چینل ہے اس میں بھی نوٹس پوسٹ ہو جائیں گے. اور یہ جو پمفلٹ ہے آپ سب کے پاس ہے، جس کے پاس نہیں وہ لے لے. اور صرف اپنے لیے نہیں لے، اوروں کے لیے بھی لے، کیونکہ ہمارے عوام کو عام طور پر نہیں پتا. تو ان کی خیر خواہی بھی کرنی ہوگی کہ کس طرح ہم ان دنوں میں مزید کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں کرنے کے کام بتائے گئے ہیں کہ نیکی کے مزید کام آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان 10 دنوں میں قربانی کا دن بھی ہے جو بڑا عظیم ہے. ایک صحابی ہے عبداللہ بن قرط، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ، یعنی 10 افضل ہے اور پھر اس کے بعد اس سے کم یوم القر ہے. اور عرفہ کی تو اپنی اہمیت ہے. ان دنوں میں یوم التربیہ بھی ہے جس میں حاجی حج کے اعمال کا آغاز کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ سے نکل کر مینا کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں افضل ہیں اور دنوں کے اعتبار سے یہ دن افضل ہیں. تو ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حاجیوں کے لیے بھی ہے اور غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ان دنوں میں چونکہ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانوروں پر بھی اللہ کا نام لینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، کیونکہ قربانی تو سارے عشرہ نہیں کی جاتی اور ذکر تو اس سارے عشرہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ذکر سب سے آسان عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم ہمیں دی ہے. آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا ذکر بھی ہمیں سکھا دیا. آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو تکبیرات بھی کہتے ہیں.
تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ آپ کے پاس پیجز ہیں نا، تو اس میں تکبیرات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اس میں بھی پڑھی ہیں تسبیحات اور تکبیرات، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ، اس میں انگلش میں بھی ہے یہ، اور اس کے اوپر بھی تکبیرات لکھی ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ اس کو کہیں پر اس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیں کہ آتے جاتے آپ کو یاد رہے، فریج پھر کسی میگنیٹ کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اب ان دنوں میں جو تکبیر ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی، ایک تکبیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکبیر مقید ہوتی۔ تکبیر مطلق طلاق سے جیسے آزاد، یعنی مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، جب مرضی کہی جائے، کوئی وقت معین نہیں، جتنی زیادہ کہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تو ان دنوں کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائی، تحلیل، تکبیر اور تحمید، تو یہ تینوں چیزیں اس تکبیر میں آ جاتی ہیں۔ تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کون سا ہے؟ تکبیر مطلق اس وقت سے شروع ہو جائے گی جب چاند نظر آنے کا اعلان کیا جائے گا، یعنی آج رات سے ہی آپ کے ذکر میں اضافہ ہو جائے گا، کس چیز کا؟ تکبیرات کا۔ آپ جس جگہ بھی ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، کچن میں ہوں، کمرے میں ہوں، لیٹے ہوں، تکبیر کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، لان میں ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں، کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ بازاروں میں اونچی آواز سے بھی تکبیر کہا کرتے تھے، وہ کیوں؟ تاکہ سب کو یاد دہانی کرائیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بات سب کو پتا چل جائے۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ مان لیا، ہمارا یقین ہے، تو پھر دوسروں کا ڈر کیوں ہے؟ ہمیں نہیں ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ کے سوا ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ کی طرح کی مخلوق ہے، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مخلوق طاقتور ہوتی ہے، عقل مند ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہے سب مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے روپ میں آ جانا چاہیے، بڑائی بیان کرنی چاہیے، اور ان کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اور ان کے نام کی تسبیح پڑھنی چاہیے، یا ان سے اپنا نفع نقصان وابستہ کر لینا چاہیے؟ نہیں، پتھر، پہاڑ، درخت، یہ سارے کیا ہیں؟ مخلوق۔ اور انسان کیا ہے؟ مخلوق۔ تو اگر کوئی شخص درخت کو خدا مان لیتا ہے یا پتھر کو مان لیتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک تو کر رہا ہے، لیکن بہت ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا، مخلوق کے آگے جھکے۔ تو اس جملے پہ غور کیجیے، مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کے آگے جھکے۔ مخلوق کے لیے کیا پسندیدہ؟ کس کے آگے جھکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے۔ کون ہے اللہ؟ اللہ اکبر، وہ جو سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ لہذا ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ساری دنیا کو پیغام دینا ہے، کس بات کا؟ اللہ اکبر کا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ یہ پیغام ہم کب دے سکیں گے؟ جب ہم خود اپنی عملی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا سمجھتے ہو۔ آپ دیکھیے کچھ لوگوں نے لوگوں کو بڑا بنا رکھا ہے، کیا نام دیتے ہیں؟ وہ بڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں بڑے لوگ۔ کس سے بڑے بھائی؟ ہم سے بڑے؟ کس سے بڑے؟ کس لحاظ سے آپ ان کو بڑا کہہ رہے ہیں؟ عام طور پہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مال۔ واقعی مال کی وجہ سے آپ دوسروں کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کو کیا کہ مالدار لوگ ہیں، فلاں کون ہے؟ مالدار ہے، اللہ نے اس کو مال بہت دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور آپ نے ان کو بڑا مان لیا اور آپ ان سے ڈر کے بیٹھ گئے اور آپ ان کے اطاعت گزار ہو گئے اور آپ نے اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دی تھی، غلط ہے۔ اور کیا کہتے ہیں ہم؟ اکابر، ایک اور ٹرم بھی ہے اکابر، اور وہ عام طور پر ان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو علم میں بڑے ہوتے ہیں۔ اکابر علماء، علم میں بڑے بڑے لوگ۔ چلیے، پہچان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں فلاں علم میں دوسرے سے بڑا ہے، لیکن پھر آپ ان کو خدائی کا درجہ دے دیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پیچھے چھوڑ دیں اور ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیں۔ کیا کسی مخلوق کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ پھر ان کے مقابلے میں اللہ کی بات بھی چھوٹی ہو جائے؟ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ پرستی شروع ہوئی ہے نا، یہیں سے یہ بلا شروع ہوئی ہے
کہ اپنے لیڈرز کو، ریلیجس لیڈرز کو اتنا بڑا مان لیا گیا کہ بس پھر وہ کسی چیز کو سیاہ کہے تو وہ سیاہ ہو گئی، سفید کہے تو سفید ہو گئی، اور اپنی عقل ادھار دے دی کسی کو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا ماننا ہے. اور ان دنوں میں جو سبق سیکھنا ہے نا، جو عملی زندگی میں ہمارے چینج آنا چاہیے، وہ کیا آنا چاہیے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں ایکٹیویٹی آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں، مثلا اپنے ہی بچوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عشرے کا میسج اللہ اکبر ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو بتائیں گے اللہ بڑا ہے تو کیوں بڑا ہے، اور ان کو سمجھائیں گے، تکبیرات لگائیں گے، مطلب بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مختلف طریقے سے واضح کریں گے. کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، پھر اس کا تو عمل بدل کر ہی رہتا ہے. وہ ہر کام کس کے لیے کرتا ہے؟ سب سے بڑے کے لیے. لیکن اگر آپ نے انسانوں کو بڑا بنایا ہوا ہے نا، تو پھر آپ ان کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے، اللہ کی بڑائی تو پیچھے رہ جائے گی. جو اللہ کو بڑا جانتا ہے پھر وہ اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے، اور جو اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو بھی بڑا مانتا ہے، وہ اللہ کو پھر ہر چیز سے زیادہ آگے رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، ترجیح دیتا ہے. تو پھر کیا ہے، آپ نے خود بھی تکبیرات پڑھنی ہے، گھر والوں کو کہنا آپ بھی پڑھیں. تو یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں. دوسری ہوتی ہے تکبیر مقید. مقید کس سے ہے؟ قید سے. یعنی وہ تکبیر جو فرض نمازوں کے بعد کہی جاتی ہے، یعنی وہ ان ٹائمنگ کے ساتھ قید ہے. اب اس کا وقت کیا ہے، اور یہ تکبیر ہی کیوں، اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی باقی تمام سال کے دنوں پر فضیلت ہے. تو کل سے انشاءاللہ جو ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے کل کی بات کر رہی ہوں کہ الحمدللہ مکہ میں آج پہلی ذوالحجہ تھی، تو ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں. تو کل انشاءاللہ یہاں بھی 1 ذوالحجہ ہوگی. تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک بہت ہی اہم دن آ رہے ہیں، اور ان میں جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے اس کا اجر ثواب باقی دنوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں. لوگوں نے عرض کیا، کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا. یعنی آج کے دور میں مثلا جہاز لے کر گیا تو جہاز بھی گیا اور خود بھی گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا. اور اس زمانے میں لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ محدود سا ہوتا تھا، تیر و تفنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو وہ گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں گیا، خود بھی شہید ہو گیا، اور اس کا اسلحہ بھی چلا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا. تو ایسا شخص جس نے اللہ کی خاطر جان اور مال سب لٹا دیا، اس کا اجر بہرحال سب سے افضل ہے. لیکن ادروائز کوئی اور عمل ایسا نہیں. یعنی سب سے بلند صورت کیا ہے کہ ایسے مجاہد کا عمل کہ جو واپس نہ آئے، نہ وہ آئے اور نہ اس کا مال آئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دن بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں، اور ان میں ہمیں عام دنوں کی نسبت زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے. ویسے تو مومن کو ساری زندگی کرنے چاہیے، لیکن ان خاص دنوں کا کچھ خاص اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں. تو یہ دن کیا ہے؟ عمل کے دن ہیں، محنت کے دن ہیں، مشقت اٹھانے کے دن ہیں، نیک اعمال کی طرف سبقت کرنے کے دن ہیں، دوڑ کر کرنے کے دن ہیں. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے وہ ان ایام میں جو نیک اعمال کرتے تھے ان میں کافی مشقت بھی کیا کرتے تھے. جیسے سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنی ہمت سے بڑھ کے کرتے تھے.
آپ سوچ سکتے ہیں کوئی ایسے کام کہ جن کی آپ اس وقت ہمت نہیں پا رہے لیکن کرنے ہیں. مثلا سبحان اللہ، سبھی کو مئی کے اینڈ اور جون کے آغاز کے روزے بڑے مشکل لگ رہے ہیں نا. پیاس لگتی ہے، پسینہ آتا ہے اور بے چینی ہو جاتی ہے اور راتیں چھوٹی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی. لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف ڈر کے چھوڑ نہیں دینا. آپ سب نے کم از کم پہلا روزہ یعنی کل کا روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کرنی، پوری نیت بھی کریں اور رکھیں. اب ہاسٹل انتظامیہ مجھ سے ناراض نہ ہو کیونکہ شاید ان کی پریپریشن نہ ہو. وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جب آپ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں اور آپ کو اتنا مزہ آئے تو آپ ہائے میں نے تو سارا عشرہ گنوا دیا، پہلے سے میں نے کیوں نہ کیا. تو پہلے کو رکھیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، آپ کو ایمرجنسی میں لے جانا پڑ گیا ہے، وہ بے ہوشی ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کے اگلے دن کا نہ رکھیں. لیکن اگر مینیجبل تھا، پیاس تو لگے گی، منہ سوکھے گا، دیکھو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں گے، تھوڑا اپنے آپ کو سمجھا لیں گے. اور آپ کو پتا ہے ہمارا جسم ہماری سوچ کے مطابق کام کرتا ہے. اگر ہم کہیں نا ہائے گرمی ہائے گرمی 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 پکارنے لگے تو کیا ہوگا؟ گرمی تو ہے، لگے گی زیادہ. اسی طرح پیاس کرے تو پھر پیاس زیادہ لگے گی. اگر میں بھوک سے نڈال مرنے لگی ہوں تو پھر وہ مرنے کی طرف ہی قدم اٹھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ابھی آپ نے بہت اچھے اچھے کام کرنے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا ہے، لیکن ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے کہ صرف وہ کام نہیں کرنا جو آسانی سے ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ وہ کام بھی کرنا ہے جس میں مشقت اٹھانی پڑے. اب اس کے لیے میں چھوٹی سی ٹپ دے دیتی ہوں کہ پچھلے سال میں نے ایسے ہی کیا تھا. پچھلے سال جب یہ روزے آئے تو میں نے سوچا بہت لانگ دیں گے. آپ کو پتا ہے آپ کا روزہ تو 7، 10، 7:15 تک کھل جائے گا. ہمارے روزے کھلتے تھے تقریباً 8:45 بجے شام کو، پھر 9 تک. ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں کہ 9 تھا یا 8:45 تھے، لیکن کچھ ایسا ہی ٹائم تھا. اور کیونکہ وہاں پر مغرب جاتی ہے 9 سے بھی اوپر، 9:10 تک بھی چلی جاتی اور فجر بھی ارلی ہوتی ہے. تو اب آپ سوچیں وہ کتنے گھنٹوں کا روزہ بن گیا. تو میں نے سوچا کہ جب میں یہاں تھی اور رمضان کے روزے جون میں آئے تھے تب بھی تو میں نے رکھے تھے، کیونکہ پچھلے سال یہ عشرہ سارا جون کے دنوں میں آیا تھا. تو اس سال تو چلے تھوڑا سا ارلی آ گیا، تھوڑا سا مئی بھی لے رہے ہیں اور پھر آگے جون بھی ہے. تو اس میں الحمدللہ جب یہ سوچ لیا نا کہ رکھ سکتے ہیں، ہو جائے گا، تو پھر میں کیا کرتی تھی رات کو، کیونکہ آنکھ کھلنی مشکل ہوتی تھی نا، ہماری وہاں عشاء بھی لیٹ ہوتی ہے. جب آپ سوچے 9:15 بجے یا 9 بجے مغرب ہو رہی ہے تو پھر 1.5 گھنٹے کے بعد 10:30 پونے 11 تک عشاء ہوگی، تو پھر سوئیں گے کب اور پھر دوبارہ جاگیں گے، تو تھوڑا سا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے. تو سحری پکانے اور کھانے اور وہ جنریٹ کرنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا. تو میں سوچا اس کا کیا حل؟ تو میں نے اس طرح کیا کہ وہ جو نبیز ہوتا ہے نا، کھجوریں بھگو کے رکھ دیتے ہیں رات کو. سب کو پتا ہے کھجوریں بھگو کے رکھیں، یہ بہت سمپل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غذا تھی اور یہ بہت ہی فائدہ مند غذا ہے. تو اس میں آپ کیا ہے کہ رات کو ایک بڑا سا گلاس آپ پانی کا بھر لیں اور اس کے اندر اپنی کیپیسٹی کے مطابق 3 یا 5 یا 7 کھجوریں جو ہے وہ کھول کے صاف کر کے، کیونکہ گرمی ہے نا، کیڑے مکوڑے بھی بیچ میں اس کی جو سوسری سی ہوتی ہے وہ لگ سکتی، وہ کھول کے اس کا کیپ اتار کے اس کا بیج ڈبو دے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہمت صبح بیج نکالنے کی تو پھر اس میں وہ کر لیں. اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے جس میں آپ بلینڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس گلاس کو ڈالیں بلینڈر میں، تھوڑا سا اس کو شیک کریں تو کیا ہوگا، وہ ایک بہت اچھا سویٹ ڈرنک بن جائے گا. تخم بالنگا پتا ہے آپ کو؟ تخم ملنگا جس کو کہتے ہیں وہ بھی پتا ہے. تو الگ برتن میں وہ بھی بھگو دیں جتنا آپ لینا چاہیں اپنے طبیعت کے مطابق. میں تو 1 بڑا چمچ جو ہے اگر بھگو دوں تو ٹھیک ہو جاتا. اب وہ میں کیا کرتی تھی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو شیک کروں. میں گلاس میں یہ چمچ پھیر پھیر کے کھجوروں کو پگھلا لیتی تھی، اسی میں تخم ملنگا ڈالی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پی لیتی تھی. میں چونکہ ڈیری نہیں لے سکتی تو دودھ نہیں لے سکتی تھی، لیکن پھر میں نے تھوڑا یہ بھی ٹرائی کیا کہ وہاں پر کوکونٹ ملک ملتا ہے تو وہ تھوڑا سا میں ڈال لیتی تھی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ اتنا ریفریشنگ ہو جاتا تھا سب کچھ، اور وہ پی کے پھر تھوڑی دیر دوبارہ لیٹ جاتی تھی تاکہ تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے. اور پھر الحمدللہ شام تک یقین کریں نہ بھوک اور نہ پیاس کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. یہ تو میں اپنے مزاج کے مطابق اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو ایک کوئی
کلو ہاتھ آ جائے کہ ہم مثلاً کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ میں روح افزا نہیں پیتی، کوئی بھی فزی ڈرنک نہیں پیتی، کوئی اس طرح کی چینی وغیرہ کی چیز نہیں لیتی، تو پھر وہ سمپل سی فوڈ ہوتی تھی اور سارا دن مزے میں گزرتا تھا، اور اس میں کوئی برف وغیرہ کچھ نہیں ڈالتی تھی، جیسے نیچرل پانی ہے ویسے ہی پی لیا۔ تو آپ دیکھیے اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز کر کے روزہ رکھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ آپ دن ٹپا جائیں گے، پنجابی میں کہتے ہیں نا دن گزر ہی جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن روزے کی وجہ سے آپ کو جو ایک سکینت اور اطمینان اور خوشی، اور پھر ساتھ یہ کہ پورے سال میں بھی میں اگر روزے رکھوں تو ان روزوں کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی، اللہ کے رمضان کی فضیلت اپنی جگہ ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل جو بہت فضیلت والا ہے۔ لہٰذا کوشش کر لیجیے، اور جن لوگوں کو اللہ نے رخصت دی ہے وہ نیت رکھیں اور افسوس کریں کہ ہمیں ابھی موقع نہیں مل رہا، تو جس دن پاک صاف ہوں اس دن آپ روزہ رکھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ضرور نیکی کا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ پھر صبح جلدی آپ اٹھ گئے، تہجد ہو سکتا ہے پڑھ سکیں، تہجد پڑھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت عام روٹین سے تھوڑی سی زیادہ کر لیں، ٹھیک ختم ہو جو کچھ لوگ پورا ختم کرتے ہیں، انہوں نے ایک تقسیم بنائی ہوئی ہے 10 دنوں کی اور اس میں پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو جتنا روز پڑھتے ہیں اس سے کچھ اضافہ کریں۔ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ہاسٹل میں 5 دن تو خوب صبح تلاوت ہوتی، سنڈے کے دن پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، پتہ نہیں کرتے بھی ہے کہ نہیں، اور گھر جا کے بھی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں صبح۔ تو قرآن کس لیے پڑھنا چاہیے صبح کے وقت؟ اس لیے کہ اتنا قرآن الفجر کانا مشہودہ، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فجر کے وقت وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اول تو فجر کی نماز لمبی ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں تو پھر کم از کم قرآن کی تلاوت تو زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کی تلاوت سنڈے کو بھی ہو، ٹھیک ہے، چھٹی والے دن بھی ہو۔ قرآن پڑھ لے پھر سو جائیں، اگر آپ نے آرام کرنا ہے کچھ زیادہ تو قرآن پڑھے